آپ نے فرمایا ہر حال میں میری مانو گے جی چاہے یا نہ چاہے۔ کتنی آج کی نسل ہے، کیوں نہیں یہ کرتے ہو؟ میرے نبی کی سنت ہے جی، دل نہیں کرنا، کہتے ہیں دل نہیں کرنا۔ میرے نبی نے یہ پتہ پہلے دن کاٹ دیا کہ جی چاہے یا نہ چاہے میری اطاعت کرو گے، میری مانو گے۔ اپنے جی کو نکال دو بیچ میں سے، ورنہ گمراہ ہو گئی۔ تو تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے جی کو بیچ میں سے نکال دو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ورنہ جہنم کے کھڈے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر، وہ کتنا رو کے گئے اپنی امت کے لیے۔ ایک رات آپ دعا کر رہے تھے، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے کہا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ مجھ سے ہے، جو میری نہ مانے اب تیرا مسئلہ ہے، وہ پکڑ کر یا معاف کر۔ اور یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ تو معاف کر، تیری مرضی، پکڑ کر تیری مرضی، چوائس دے دی۔ اور کہا یا اللہ میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، امتی امت، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پکڑ یا چھوڑ، میں کہتا ہوں معاف کر معاف کر معاف کر۔ اور آپ کی دھاڑیں نکل گئیں تو جبریل آئے، اللہ نے بھیجا، میرے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتا تھا کیوں رو رہے ہیں، آپ تک بات پہنچانی تھی کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ ہمارے لیے رو رہے تھے۔ تو کوئی گنجائش ہے کہ امن کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائیں؟ کچھ تو ہم اپنے گریبان کو جھانکیں اور اپنی زندگی کو نبی کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تبلیغ میں جانا بھی اسی لیے ہے کہ اس سے زندگی بدلتی ہے۔ تبلیغ میں جاؤ، ٹائم لگاؤ، جتنا لگ سکتا ہے لگاؤ، زندگی بدلے گی۔ تو اللہ نے آ کے جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں۔ فرمایا تطیعوننی فی المنشط والمکرہ، جی چاہے یا نہ چاہے میری مان کے چلو گے۔ تنفقون علی فی العسر والیسر، تنگی اور فراخی میں میرے اوپر مال خرچ کرو گے، میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو، بھلائی کو پھیلاؤ گے، برائی کو مٹاؤ گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، لوگوں کی لان تان سن کر اللہ کی اطاعت سے نہیں ہٹو گے۔ لوگوں کی لان تان، لوگ تانے دیں گے، کیا کیا کہیں گے، کہ پرواہ نہیں کرو گے، ڈٹ کے چلو گے، جم کے چلو گے۔ تو نے کہا جی اور کچھ؟ کہ بس اور کچھ نہیں، کہ ہاتھ بڑھائیں۔ تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو دو صحابہ نے پہل کے لیے دوڑ لگائی، ایک برا بن معرور، ایک ابو الحسن بن تیہان۔ تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ برا بن معرور کا ہاتھ پہلے پڑا، اور بعض فرماتے ہیں ابو الحسن بن تیہان کا ہاتھ پہلے پڑا، اور میری رائے میں بھی یہی ہے کہ ابو الحسن بن تیہان وہ پہلے ان کا ہاتھ لگا، چونکہ انہوں نے پھر اس بعد ایک دم کہا یا رسول اللہ ایک بات ابھی بتا دیں، کل اللہ آپ کو فتح دے، عرب آپ کے تابع ہو، تو آپ ہمارا شہر چھوڑ کے مکہ تو واپس نہیں جائیں گے؟ یہ ابو الحسن نے کہا۔ تو آپ مسکرائے، کہا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر نا آپ نے لمبی دعا کی، تو انصار مدینہ آپس میں نا سرگوشیاں کرنے لگے، اخذتہ الرأفۃ ببلدہ، لگتا ہے اللہ کے نبی کو اپنے شہر کی محبت نے پکڑ لیا ہے اور شاید اب یہ مدینہ نہیں واپس جائیں گے۔ تو جبریل آئے، یا رسول اللہ انصار بدگمان ہو رہے ہیں،
عشق بدگمان کر دیتا ہے، عشق کی زیادتی بدگمان کر دیتی ہے، چاہے وہ نبی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو انصار بدگمان ہو گئے، تو آپ ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دم ایسے کہا، یا معاشر الانصار ما اسمی اذن۔ پڑھا کرو یہ کہانیاں، تم پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہو، کیا سنتے رہتے ہو، کیا کرتے رہتے ہو، زندگی جیسی دولت کو ضائع کرتے ہو، زندگی جیسی دولت، ایک ایک پائی پہ لڑتے ہو اور زندگی جیسا سرمایہ برباد کرتے ہو۔ اے انصار کی جماعت، جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا محمد بن عبداللہ، انا رسول اللہ، میں محمد میں اللہ کا رسول، میں تمہیں بول دے چکا ہوں، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ۔ تو سارے انصار رونے لگے گا، یا رسول اللہ، محبت کی شدت کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوئی ہے، کوئی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول